إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ دہر یہ 29ویں پارے کی صورت ہے، اور اس صورت میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا، اس زمین و آسمان کی اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، اس وقت انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر یہ انسان بلکہ یہ کائنات بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب انسان کا کوئی ذکر اور اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس کا دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ پیدائش سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، ایک منی کا قطرہ، اس سے اللہ رب العزت نے ایک بھلا چنگا، ایک خوبصورت، حسین و جمیل انسان بنایا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یا یہ قابل ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ملے جلے نطفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے نطفے سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو خون بنتا ہے اور اس خون سے جو نطفہ بنتا ہے، اس کی جو غذا ہوتی ہے، انسان جس غذا کو کھاتا اور پیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مختلف جگہوں سے اس کو تیار کیا ہے۔ ایک معمولی چیز یعنی اناج کو لے لیجئے کہ اس کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے اس کی بیج کہاں کی ہے، اور اس کے اندر جو دوسری چیزیں ڈالی جاتی ہیں اس کی جو ہے بناوٹ یا اس کی پیداوار کہاں ہوتی ہے، اور پھر اس میں سورج کام کرتا ہے، چاند کام کرتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو ملا کر اللہ رب العزت نے اس کے غذا پہنچائی، اور اس سے خون بنا، اور پھر اس سے جو ہے منی کا قطرہ بنا، اور پھر اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، یہ ایک آزمائش کے لیے پیدا کر کے اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا، یعنی اس کے اندر سننے کی صلاحیت بھی پیدا کی اور اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا کی۔ اس لیے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کے معلومات کے لیے یہ 2 ذریعے بہت اہم ہوتے ہیں، کہ کسی چیز کا علم دیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے، یا کسی چیز کا علم اسے سن کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان 2 چیزوں کو خاص طور سے ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا، کہ وہ سنے
اور سن کر جو ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کے علم کو حاصل کرے، یا کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار چیزیں جو اللہ رب العزت نے جس کی تخلیق کی ہے اس میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کرے اور اللہ کو پہچانے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو آزمائیں، اور پھر ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کر کے ہم نے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اور وہ راستہ نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ اور اللہ کی ناراضگی کا راستہ، یعنی بندوں کو اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ دکھلایا، جہنم کا بھی راستہ دکھلایا، یعنی بتلایا کہ یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، یہ راستہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے مسلسل پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ہدایت کا سامان دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا۔ اب راستہ دکھانے کے بعد اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ راستہ دیکھنے کے بعد کیا وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، یعنی اس راستے کو دیکھنے کے بعد، ہدایت کا راستہ دکھلانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی آزمائش کی کہ وہ شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور شکر کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا، یہ ہوتا ہے شکر۔ صرف زبان سے شکریہ ادا کر دینا یا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ کافی نہیں، عمل کے ذریعے سے، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا یہی شکر ہے، اور اللہ کی ناراضگی میں ان نعمتوں کا استعمال کرنا یہی اللہ کی ناشکری ہے، اور یہی کفران نعمت ہے کہ نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو راستہ دکھایا کہ کیا وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ناشکرہ بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے اور کفر کی زندگی گزارتا ہے، ہدایت کے اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، جنت کے اس راستے کو چھوڑ کر جہنم کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے تو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے سلاسلہ، زنجیرہ، وَأَغْلَالَ اور توخ، وَسَعِيرَ اور دہکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کفر اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، تو ہم نے تو کافروں کے لیے زنجیریں اور گلے کا توخ اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کافر اور جو کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر بیان فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ شکر گزاری کریں گے اور وہ نیک بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، یقیناً جو لوگ نیک ہوں گے، یشربون من کاس، ان کو ایسے جام سے پلایا جائے گا، مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور ملا ہوا شراب پلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا، ورنہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ دنیا کے شراب کی طرح نہیں، بلکہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ خوشبودار ہوگی، اور اس کے مزے اور لذت کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں کافور ملایا جائے گا، جس سے خوشبو بھی آتی ہے اور جو صحت بخش چیز ہوتی ہے۔ اور عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ شراب پیتے تھے تو شراب کی جو خوشبو اور اس کی لذت کو بڑھانے کے لیے اس میں کافور اور سونٹھ ملایا کرتے تھے، جسے زنجبیل کہا جاتا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو ایسی شراب کی جام پلائی جائے گی جس میں جو ہے کافور ملا ہوا ہوگا۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ ایک چشمہ ہوگا، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے۔ وہ چشمہ ہوگا، وہ جاری ہوگا، اور اس سے نیک بندے جو اللہ کے ہوں گے، جو جنت کے اندر جائیں گے، اس شراب سے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اور اس کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس محل کے اندر اور جس بالا خانے کے اوپر وہ اللہ کے نیک بندے، وہ جنتی لوگ موجود ہوں گے، اس چشمے کی نہر کو وہ وہاں تک کھینچ کر لے کر چلے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، اور اس چھڑی سے جنت کے جس مقام پر وہ اس کو جو ہے اسے ضرب دیں گے، یعنی ماریں گے، تو وہاں جو ہے اس چشمے کا جو ہے وہ جھرنا وہاں سے پھوٹ پڑے گا اور اس کی نہر وہاں سے جاری ہو جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ آگے جو دو آیتیں آ رہی ہیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان بندوں کی صفات بتلائی ہیں کہ وہ بندے جن کی یہ صفتیں ہوں گی، اللہ رب العزت ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر، وہ لوگ جو اپنی منتیں اور اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں۔ نذر کہتے ہیں کہ اس کام کو جس کو اللہ رب العزت نے اس بندے کے اوپر فرض اور واجب نہیں قرار دیا ہے، وہ بندہ اس نیک کام کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو کہتے ہیں نذر اور منت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت نے نفل نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض اور واجب نہیں قرار دیا ہے، لیکن جب وہ منت مان لیتا ہے اور اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر واجب اور فرض ہو گیا کہ وہ 100 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، جب نظر مان لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن کی مصیبت سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کی مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت۔ اس دن سے گھبراتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں اور اس دن کا خوف رکھتے ہیں، یعنی آخرت کی زندگی اور آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر ہے۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت آخرت کی فکر اپنے دل کے اندر رکھے اور اس بات کا ڈر اور خوف رکھے کہ مجھے دنیا میں نے جو عمل کیے ہیں، اپنے اس عمل کا حساب اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں 2 صفتیں بیان کی کہ وہ شخص جس کو ایسا شراب پلایا جائے گا جس میں جو ہے کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایسے چشموں سے انہیں پلایا جائے گا، اور وہ چشمے چاہیں گے تو اپنے ٹھکانوں تک اور اپنے محلات تک اس کی نہروں کو جاری نالیاں بہا کر اسے لے جائیں گے۔ ان کی صفت پہلے یہ ہوگی کہ وہ منتوں کو پورا کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے اس دن سے ڈرنے والے ہوں گے کہ جس کی مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا علی حبہ کا یہ کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود
مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. خود ضرورت مند ہیں، خود کھانے کی ضرورت ہے، خود مال کی محبت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں: التعظیم لامر اللہ، کہ اللہ کے حکم کی عظمت دل کے اندر ہو، اللہ کے حکموں کی تعظیم، اور دوسرا ہے فرمایا والشفقۃ علی خلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانی، شفقت، رحم دلی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ انہی دو چیزوں میں ہے کہ اللہ کے احکام کی تعظیم ہو اور اللہ کی مخلوق کے اوپر شفقت ہو. اس آیت کے شان نزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ جب حضرت حسن اور حسین سخت بیمار ہو گئے تو انہوں نے منت مانی کہ اگر حضرت حسن اور حسین یہ دونوں صحت مند ہو جائیں گے، ان کی بیماری دور ہو جائے گی، تو ہم اللہ کے لیے 3 روزے رکھیں گے. انہوں نے منت مانی. اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ نے جو منت مانی تھی کہ 3 دن کا روزہ رکھیں گے، انہوں نے روزے کی ابتدا کی. اور سحری کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے گھر میں، بس پانی سے جو ہے سحری کر لی، پانی پی لیا اور روزہ شروع ہو گیا. صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، گھر میں کھانے کی کوئی چیز تو نہیں ہے، اور شام کو افطاری کس چیز سے کریں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ مدینے میں ایک یہودی تھا جس کا نام شمعون تھا، جس کے پاس جو ہے اون کے کاتنے یعنی اس کو دھاگا بنانے کا کام ہوتا تھا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس یہودی کے پاس سے کچھ اون لے آئیے اور میں اس کے دھاگے بنا دیتی ہوں، اور اس سے جو اجرت ملے گی اس اجرت سے ہم اپنی افطاری کا سامان کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بہت اچھے سے اون کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے، اگر تم کچھ اون دے دو تو شام تک جو دھاگا تیار ہوگا اس کو میں لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا. اس یہودی نے دھاگے کا اون کا گٹھر دیا اور اس کی اجرت یہ طے کی کہ اس سے جو ہے 3 صاع گیہوں اس کی اجرت ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شام تک اس اون کو کاٹا اور اس سے دھاگے بنائے تو 1/3 اون کا دھاگا تیار ہوا. حضرت علی جو ہے اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو دے کر 1 صاع یعنی 3 صاع جو ہے اجرت طے ہوئی تھی، تو 1/3 دھاگا کاٹا تو 1 صاع اس نے جو دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو جلدی سے پیسا اور پیس کر اسے 5 روٹیاں بنائیں. 5 روٹیاں تیار کی، ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اور 2 حسن اور حسین کے لیے، اور 1 روٹی ان کی ایک باندی تھی، ایک خادمہ تھی جس کا نام فضہ تھا، اس کے لیے تیار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر تشریف لائے کہ کھانا تناول فرما لے. جیسے ہی کھانے بیٹھے اور آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ فوراً ایک جو ہے مسکین نے آواز لگائی اور کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں ضرورت مند ہوں، میں بھوکا ہوں، تم مجھے کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا کیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ روٹیاں ان کو دے دو. 5 کی 5 روٹیاں اس مسکین کو دے دی اور خود بھوکے رہ گئے. پھر اگلے دن کا روزہ شروع ہوا بھوک کی حالت میں، اور پھر وہی اون کاٹا
اور پھر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سا جو لے کر آئے، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کی روٹیاں بنائیں، اور مغرب کی نماز ادا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب حضرت علی آئے کہ کھانا کھا لیں، پھر اس وقت ایک یتیم نے آ کر آواز لگائی کہ میں یتیم ہوں، میری تنہائی اور میری محتاجی پر رحم کرو، میرا دنیا کے اندر کوئی نہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ وہ 5 کی 5 روٹیاں پھر جو ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اس یتیم کو دے دی، اور پھر بھوکے رہ گئے۔ پھر اگلے دن کا روزہ بھوک کی حالت میں شروع ہوا، اور پھر وہی صورتحال ہوئی کہ جو باقی اون بچا تھا اس کے دھاگا بنا کر دیا، اور پھر ایک سا گیہوں جو لے کر آئے، اور اس کی جب روٹیاں تیار ہوئیں تو ایک قیدی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، اللہ کے واسطے مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ نے وہ جو روٹیاں بنائی تھیں اس جو ہے قیدی کو دے دی۔ 3 دن جو ہے بھوک کی حالت میں، بغیر سحری کے، بغیر افطار کے، اور بچے بھی بھوکے ہیں، اس طریقے سے 3 دن گزارے، اور اپنی جو منت انہوں نے مانی تھی، جو نظر مانی تھی، اس کو پورا کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اللہ تمہارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور پھر یہ کہا کہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں اور فاطمہ کو دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز ادا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ بیٹی بہت کمزور ہو گئی ہو، اور تمہاری آنکھیں گڑ گئی ہیں، یعنی اندر کو چلی گئیں، جیسے دھنوس ہوتی ہے ایسی ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور کہا کہ فاطمہ صبر کرو، اللہ رب العزت نے تمہاری خدمت کو اور یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کے ساتھ تمہاری محبت کو اور ان کے کھلانے کو اللہ رب العزت نے بہت پسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے، اور اس رضامندی اور پسندیدگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اپنی ضرورت کے باوجود وہ مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو قیدیوں کو یا مسکینوں کو یا یتیموں کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا اور ان کی ضرورت کو پوری کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ صفت جس کے اندر پائی جائے گی، اللہ رب العزت اسے جو ہے ایسا جام شراب عطا فرمائیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور جسے اللہ کے نیک بندے پئیں گے۔ اللہ رب العزت یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محتاج کو، ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو جو کپڑے کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اگر اس کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العزت اسے جنت کا ہرا لباس، سبز لباس اسے عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تک اس مسلمان بھائی کے جسم کے اوپر کپڑے کا ایک چیتھڑا بھی موجود رہے گا، یہ پہنانے والا شخص اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ رب العزت اسے جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ رب العزت
اسے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائیں گے، حوض کوثر کا جام اسے عطا فرمائیں گے۔ لہذا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو اور اللہ کی مخلوق کی شفقت اور محبت اور ہمدردی یہ ہمارے دل کے اندر موجود رہیں۔ یہ دو باتیں پورے دین کا خلاصہ ہیں، پورے دین کا نتیجہ ہے۔ اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ چرند اور پرند کے ساتھ اور اللہ کی کوئی بھی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اللہ رب العزت اس سے بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جن کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں گی اللہ رب العزت انہیں جنت کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آگے اللہ رب العزت ان کی صفت یہ بیان فرماتے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ یعنی کھلانے والا یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا اس کے اوپر احسان کر رہا ہوں، یا کبھی کسی موقع سے اس کا اظہار بھی لوگ کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر اس کا اظہار بھی کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کھلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں، صرف مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اور ان کی صفت یہ ہوتی ہے یہ کرنے کے باوجود بھی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے باوجود ان کی صفت، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم تو اپنے پروردگار سے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جو دن بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہوگا۔ اور اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ جس دن لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، اس دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ رب العزت ان کو اس دن کی مصیبت سے بچا لے گا۔ یعنی وہ جو سخت دن ہوگا قیامت کا دن، جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، جو بڑا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا، اس مصیبت سے، اس دن کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت اور ریشمی لباس سے عطا فرمائے گا۔ یعنی جو انہوں نے صبر کیا، اس صبر کے اوپر اللہ رب العزت اسے جو بدلہ عطا فرمائیں گے وہ جنت کی شکل میں ہوگا، اور اسے جو ہے حریر یعنی ریشمی جو ہے لباس عطا کیا جائے گا۔ متکین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ وہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں نہ سورج کی تپش ہوگی اور نہ کڑاکے کا جاڑا ہوگا، سردی ہوگی، یعنی موسم اور اتنا معتدل ہوگا کہ نہ وہاں سورج کی کوئی تپش اور گرمی انہیں محسوس ہوگی، اور نہ اتنی سردی کہ جو کڑاکے کی سردی کہا جاتا ہے، جسے زمہریر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل جو ہے آدمی کو چپک جائے، برف بن جائے، ایسی سردی بھی نہیں۔ ایسا اللہ رب العزت ان نیک بندوں کے ساتھ عطا فرمائیں گے، معاملہ کریں گے کہ جن بندوں کے اندر یہ صفتیں ہوں گی جن کا تذکرہ ابھی آ چکا۔ آگے پھر جنت کے اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔